गुरूर का सर नीचा। कितने लोगों को पता है गुरूर का सर नीचा? आप में तो किसी में गुरूर करने की आदत नहीं है। इमसाल 29वां बाब। हालेलुया। इमसाल की किताब 29वां बाब, उसकी वर्ष नंबर 23। इमसाल 29 वर्ष 23। Holy Spirit, Jesus, आमीन आमीन। बेटी में क्लीन के साथ मिलकर कलाम खुदा की तिलावत करते हैं। इंसान उसका 29 बाब और 23 साइड में ये लिखा है, आदमी का गरूर उसको पस्त करेगा, लेकिन जो दिल से फरोतन है इज्जत हासिल करेगा। आमीन आमीन आमीन। आदमी का गुरूर उसको पस्त करेगा, लेकिन जो दिल से फरोतन है इज्जत हासिल करेगा। कलाम खुदा के वसीला हम बरकत पाए। ऐ बाप, तेरी पाक हजूरी में झुकते तुझे मुबारक कहते हैं। तेरा मुकद्दस कलाम जो लागोस पढ़ा गया रेमा बनकर जारी हो। तू बड़े हम घटे, तेरा नाम जलाल पाए। मसीह यीशु के नाम में आमीन। इसका जो टाइटल लिखवाया था गुरूर का सर नीचा, ये हम बचपन से कहानी सुनते भी आए हैं। बहुत सारे जानवरों के ताल्लुक से, लोगों के ताल्लुक से, कि अपने आप पर गुरूर करने वाले किस तरह शर्मिंदा होते रहे। इस आयत में दो लफ्ज सामने पड़े हैं जो बड़ी ही कुव्वत और तवज्जो के हामिल हैं। एक गुरूर है और दूसरा फरोतन। तो आज हम इन दोनों लफ्जों पर गौर करेंगे, नहीं तो एक तो जरूर ही हम सीख लेंगे, फिर अगले संडे हम दूसरे को सीख लेंगे। गुरूर का मतलब है घमंड, नाज, तकब्बुर। और अब जो मैं लफ्ज बोलने वाला हूं ये सबकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम पंजाबी हैं। ये पंजाबी का लफ्ज है और वो है अकड़। पंजाबी वाली आकड़ है, फलाने से बड़ी आकड़ है, असल जो गुरूर ही है। तो आज हमने गुरूर के नुकसान सीखने हैं। और जो बाइबल की रूह से इसका मीनिंग है अपने ऊपर मान करना, अपने मबूद को छोड़कर अपने ऊपर मान करना। खुदा करे ना करे ਅਸੀਂ आपे ही कर लांगे। साढ़े को बड़े तरीके ने, साढ़े को बहुत कुछ है। बहुत सारे लोगों को कहा जाता है कि आपने शादी रखी है, ब्याह रखा है, कोई आपके घर में ये मामलात चल रहे हैं, बच्चों के एग्जाम हैं, आप दुआ करवा लें, ये अच्छा चलो वेखी जाएगी, वक्त आएगा फिर वेखांगे। अगर कोई गलती से रखवा ले तो वो बस छोटी जी दुआ करो, फिर बाकी रस्मां भी करनी है। ऐसे लोग खुदा से ज्यादा किस पर मान करते हैं? अपने आप पर, अपनी अकल पर, अपनी दौलत पर और अपने इर्द गिर्द के बेटे बेटियों पर, अपने घर पर और दुनियादारी पर। और वो क्या है? मगरूर हैं, गरूर करते हैं। खुदा आवे ना आवे तो लाले आ जान ते रौनक लग जे। ऐसे लोगों को फिक्र किन की है? दुनियादारों, दुनियादारी के शोर शराबे,
اکثر شادیوں پہ ہوتا ہے، جب ان کی ڈیٹ فکس ہوتی ہے، سالگرہ کا پتہ چلتا ہے تو ان سے پوچھا جاتا ہے ہاں جی کوئی عبادت کا پروگرام کدھر ہے، وہ پادری صاحب اسی کو ہم دس دیں گے، فون کر دیں گے، پھر ادھر نہیں پتہ لگتا جدو ویاہ ہو کے پہلی لڑائی ہو جاتی ہے، پادری صاحب دعا کرتے ہو ذرا۔ ایسے لوگ مغرور ہیں، غرور کرتے ہیں۔ نمبر 1، غرور مسیحت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ غرور مسیحت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ غرور اپنے بارے میں حد سے زیادہ، غرور اپنے بارے میں حد سے زیادہ بڑی سوچ رکھنے کا نام ہے کہ بندہ ہوئے نہ تے غرور گلاں وڈیاں وڈیاں، ایک چوانی بھی نہ ہوئے تے کہ گڈی دی گل ہو جو لے لا گے، گڈی دی کیڑی گل ہے، گڈی کیڑی مہنگی ملتی ہے، پہلا اپنا قرضہ تے لا لے پھر گڈی لے لا گے۔ ایویں کئی ماں باپ اپنے بچوں کو جھوٹ موٹ کی تسلیاں، کئی بچے اپنے ماں باپ کو، کئی کلیسیا والے پادری نہیں ہیں تسلیاں دے چھڑ دیں، بات سب کر لیں گے۔ غرور ایسے کام کی راہ میں رکاوٹ ہے جو خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ غرور ایسے کام کی راہ میں رکاوٹ ہے جو خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ غرور ترقی کی راہ میں روڑے اٹکاتا ہے۔ روڑے پتہ ہے نا، بار بار آگے آ جاتا ہے، وہ اسی ہونے جدی نوکریاں کرنیاں نے کی فائدہ ہویا، پھر مار بھوکا کی پتہ تینوں یہ کوئی نوکری کال نو کتھے دی کتھے لے جائے۔ ہمارا غرور، ہمارا تکبر ہمیں چھوٹا کام سٹارٹ کرنے نہیں دیتا۔ وہ ساڑھے پہ ہوتا تو نہیں کسی ریڑی لائی، ایسا نہیں لانی، وہ ریڑیاں والے پاویں ارب پتی بنے بیٹھے ہو۔ یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے، یہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ لے اسی ہن گرجے جا کے پیچھے ہی بہنا ہے، یہ تو بہتر اسی گرجے جائیے نا، سانوں ہن سٹیج تے نہیں بلایا جانا تے اسی کی گرجے لے جانا، اوتھے تے دعا دا موقع ہی نہیں ملتا۔ یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے۔ تو سٹیج پر نہ آئے، پیچھے بھی نہ بیٹھے، پھر بھی خدا کا کام جاری اور ساری رہے گا، لیکن تیری ترقی رک جائے گی۔ آئیے ذرا پیدائش 3 باب 5 آیت، جیسے کہ لکھے گا، اس میں جو لکھتے ہوتے ہیں نا جیسے کہ، جیسے یہ جیسے کہ پیدائش 3 باب 5 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جس شخصیت نے ان کو بنایا نا، یہ کہتے ہیں ہم انہی کی مانند ہو جائیں گے، اور انہوں نے پیچھے ایک استاد بھی سی، اس کا بھی تھوڑا سا سیکھیں گے۔ پیدائش 3 باب 5 آیت، بھائی سبھی تلاوت کر دینا۔ 3 باب کی 5 آیت، خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اونچا، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ آمین۔ تم کس کی مانند بن جاؤ گے؟ خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے پہچاننے والے ہو۔ کس کا مقابلہ ہونے کی کوشش ہو رہی ہے؟ خدا کی مانند۔ انسان کو بندہ پوچھے کہ کبھی خدا کی مانند انسان بن سکتا ہے؟ ان کی سوچ دیکھیں، ابلیس نے ان کو کس طرف لگا دیا ہے۔ پہلا اٹیک آدم اور حوا پہ کہ تم یہ پھل کھاؤ تو تم کس کی مانند ہو جاؤ گے؟ خدا کی مانند۔ غرور نے آدم اور حوا کو ابھارا۔ حوا نے جا کے کہا آدم کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم جس خدا کے انڈر میں رہتے ہیں، مجھے ایک ایسی ہستی ملی ہے جو
कहती है तुम इसी के बराबर हो जाओगे। अपनी उन्हें कहानी नहीं दसी कि मैं भी खुदा को बनने का सोचा सी, मैं भी ये सोचा सी कि मैं अपना तख्त किने तख्त के बराबर बनावांगा। उसके दिल में क्या समाया? गुरूर समाया। ऐ सुबह के रोशन सितारे, यशायाह 14वें बाब की बात कर रहा हूं। तू आसमान से क्यों गिर पड़ा है? उसने आके इधर भी वैसे ही आज जिनके दिल में गरूर समाता है, जो ये समझते हैं कि मेरी मानत कोई नहीं है, और मेरे अंग तो यीशु मसीह भी नहीं दुआ कर सकता, क्यों जी? लियाकत कैसर साहब भी मेरे मुंह कलाम नहीं सुना सकते, मैनू बड़ा आंदा है, मेरी सुन लो। ये गरूर है, ये तकब्बुर है। आदम और हवा को इब्लीस ने गरूर की रूह में मुंतविक कर लिया अपने साथ। क्या आप खाओ तो सही, आप किसकी मानत हो जाओगे? खुदा। अपने ऊपर हद से ज्यादा मान करना कि जनाब मैं कर सकता हूं। आपको पता है कि ये गरूर आगे ट्रांसफर हो गया, ये गरूर आगे ट्रांसफर हो गया। पैदाइश 4 बाब 5वीं आयत अजीम पढ़ देना। पैदाइश 4 बाब 5वीं आयत, ये देखिए जरा कैसे ट्रांसफर होता और इसका रिजल्ट क्या आया, इसका नतीजा क्या आया। पर काइन को और उसके हदिया को मंजूर ना किया, इसलिए काइन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ गया। और खुदावंद ने काइन से कहा, आमीन, थैंक यू। काइन का मुंह बिगड़ गया, क्यों? कि उसका हदिया कबूल नहीं हुआ। जैसे आज होता आया है और होता है, यार तू मारते देखी जाएगी केड़ी होगी, मैं है मन क्यों जी ਹੁੰਦਾ ना, और तू करिया जेड़ी होगी मैं देख लांगा। पुलिस वाले मेरे वाकफ ने, मैं वही बात कर रहा हूं जो दुनियादारी में, ये खुद बखुद आपको समझ आ जाएगी बात। करते तू क्यों अमर भाई के लड़ाई हो, तेरा भरा बैठा है ना। काइन किससे था ये काइन? काइन जो उस शरीर से था। काइन किससे था? उसमें किसकी सोच थी? शरीर की। हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई, मेरी नहीं हुई, मार दे नू, देख लागा खुदा नू। ये तकब्बुर उसमें समा गया। और ये सोच किसने दी? इब्लीस ने। जैसे उनके मां बाप को मार दिया, और तुसी फल खाओ, तुसी खुदा दी मानत बन जाओगे, ते जो खुदा दी मानत बन जाओगे आप भी मुकाबला हो जाएगा। देख लाओगे फिर केड़ा खुदा तो कुछ कहता है। ऐसा यहां पर भी हुआ, मार दे जेड़ी होगी देखी जाएगी, मैं हाँ तेरे नाल। और काइन ने हाबिल को मार दिया, कत्ल कर दिया। ये गरूर है, ये तकब्बुर है कि जब हम किसी के कहने पर, किसी की पंजाबी का लफ्ज है हलाशेरी, किसी के कहने पर, किसी की हलाशेरी पर गलत काम कर देते हैं। तू कह दे उसको, तू जवाब दे दी बाकी मैं आपी सामलांगा। कई भरा भैनों के घर झाड़ छड़ देते। हुण जिद्दन तेरे ने गल की ना, ते तू ही अगों जी करी, असीं बैठे हैं, वेख लांगे वड्डे नूं। फिर ससुराल के बारे में भी ऐसी तालीम दे देते हैं। अच्छा, कईयां दियां नौकरियां छुट जांदियां ने इस चक्कर ते। साहब गाड़ा है, तू साहब लोगों को जवाब दे दे। ये अपने ऊपर ये गरूर ने कभी भी सफलता नहीं पाई, गरूर ने कभी भी तरक्की नहीं की, गरूर कभी भी जीता नहीं है। अकड़, गरूर, घमंड, जो चीज फ्लेक्सिबल होती है, ढीली होती है, मुड़ जाती है, टेढ़ी हो जाती है, वो टूटती तो जो अकड़ी रहती है वो क्यों भाइयों, वो टूट जाती है। बहुत सारे लोग गलती भी होती, आकड़ी रहते हैं, नहीं मनना, कर लो जो कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। यही गरूर घमंड काइन में आ गया। यदि कुर्बानी कबूल हो, ये चोखा है, मेरी भी हो सकती है, मैं भी उससे बाप की औलाद आ। उसने
غرور میں، تکبر میں بیوقوفی کرتی ہے۔ غرور ہم سے بیوقوفی کروا دیتا ہے اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب ایک اور واقعہ ہے، اس نے بھی اپنا بڑا نقصان کروایا، بلکہ اس نے اپنا نہیں اپنی قوم کا بھی نقصان کروا دیا، خدا کے گھر کا نقصان کروا دیا۔ دوسرا سلاطین 20ویں باب، دوسرا سلاطین 20واں باب 12ویں آیت سے 17ویں آیت تک شباب مسیح پڑھ دینا ضرور۔ دوسرا سلاطین 20واں باب 12ویں آیت سے۔ اس وقت شاہ بابل برداک بلدان نے حزقیہ کے پاس نامہ اور تحائف بھیجے، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ حزقیہ بیمار ہو گیا تھا۔ سو حزقیہ نے ان کی باتیں سنی اور اس نے اپنی بیش بہا چیزوں کا سارا گھر اور چاندی اور سونا اور مسالے اور بیش قیمت عطر اور اپنا سلاخ خانہ اور جو کچھ اس کے خزانوں میں تھا ان کو دکھایا۔ اس کے گھر میں اور اس کی ساری مملکت میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جو حزقیہ نے ان کو نہ دکھائی۔ تب جسایہ نبی نے حزقیہ بادشاہ کے پاس آ کر اس سے کہا کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے اور یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ حزقیہ نے کہا یہ دور ملک سے یعنی بابل سے آئے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا انہوں نے تیرے گھر میں کیا دیکھا؟ حزقیہ نے جواب دیا انہوں نے سب کچھ جو میرے گھر میں ہے دیکھا، میرے خزانوں میں ایسی کوئی چیز نہیں جو میں نے ان کو دکھائی نہ ہو۔ میں بڑا نواب بن کے وکھائیاں نہ چیزاں دیکھو میرے کو کی ہے۔ شاباش کنٹینیو۔ تب جسایہ نے حزقیہ سے کہا خداوند کا کلام سن لے، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر کے رکھا ہے بابل کو لے جائیں گے۔ خداوند فرماتا ہے کچھ بھی باقی نہ رہے گا، اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا لے جائیں گے، اور وہ شاہ بابل کے محل میں خوزہ سرا ہوں گے۔ حزقیہ نے جسایہ سے کہا خداوند کا کلام جو تو نے کہا ہے بھلا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا بھلا ہی ہوگا اگر میرے ایام میں امن اور امان رہے۔ آمین آمین۔ کوئی کہانی سمجھ آئی؟ تو گل سمجھ آئی پراؤ؟ شباز دی آواز کنوں کنوں آئی ہے؟ ہالےلویا۔ یہ بندہ بیمار ہو گیا ہے، یہ اسرائیل کا بادشاہ ہے، اور یہ وہ بندہ ہے جس کی خدا نے اتنے قریب ہو کے سنی۔ بڑے لوگ نا سمجھنے کہ اسی روحانیاں سی غلطی کر ہی نہیں سکتے، ساڈے نال تے خدا انج گلاں کردا، ساڈے کو غلطی کتھوں ہونی؟ اس کی خدا نے دعا سنی اور اس کی 15 سال عمر بڑھ گئی۔ یہ بیمار ہو گیا ہے۔ میں آج کل کے دور کی بات کروں گا۔ بیمار ہوا اور جناب علی اس کا پتہ لینے بابل کے بادشاہ نے کچھ لوگ بھیجے۔ بابل موجودہ عراق کے بادشاہ نے کچھ لوگ بھیجے کہ جاؤ جا کے حزقیہ میرا دوست ہے اس کا پتہ کرو ذرا، اور یہ تحفے بھی کچھ لے جاؤ۔ ایسی ہے ساڈے نال بھی ہوندا ہے کہ اسی جدوں بیمار ہوندے ہاں تے ساڈے گھر پھر کوئی آندا پتہ لین ساڈا، اور جناب ہاتھ سے شاپر بھی لمکائی دے ہوندا ہے۔ ایسے ہی ہے تھوڑے گھر کدی کوئی ہے شاپر لے کے بیمار ہو تے؟ آمین۔ آج کل فروٹ مہنگا، لوگ 500 نال کام چلا لیندے، چنگے مالٹے بھی 300 روپے درجن نے، درجن مالٹے تے بندہ کھاڑدا چنگا بھی نہیں لگدا، اس لیے 500 دو اور صاحب برابر۔ آمین۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوا، حزقیہ بیمار ہے اور توپے آئے ہیں، اور حزقیہ نے ان کے ساتھ دکھ سکھ پھولنے شروع کر دیے ہیں۔ دکھ سکھ پھولتے پھولتے دکھ سکھ کر دیا کم اگے ود گیا، گہرا ہو گیا۔ انج حزقیہ نو لگا جویں انہاں تو ود میرا ہمدردی کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ آج بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ بہت چنگا ہے، انہاں تو ود کوئی ہمدردی نہیں، یہ میرا پتہ لینا ہے۔
اور اپنے گھر دے سیکرٹ راز پوشیدہ گلاں دس بیٹھا. اوے آؤ یار تسی بڑے چنگے لوگ ہو, روٹی شوٹی کھوائی ہوئے گی, چائے شاہ پیائی ہوئے گی, بہو یار اور میری بادشاہ چین جی آؤ تو کچھ چیزاں وہاں ذرا سپیشل جی. ایسے ہی ہے نا اج بھی لوگ انجی کرتے ہیں. پتہ نہیں ہے کون ہے, کتھوں آیا, کیڑے مذہب دا, کیڑے مسلک دا, اے دا منڈا چور ہے, اے دا بندہ کی ہے کی نہیں. بیبیاں نو پائیاں نو آؤ جی. پھر اپنے گھر کا فرنیچر ہم دکھاتے ہیں اور پہنا تے زیادہ ہی عادت ہوندی ہے اپنی جولری بھی کٹ وہانی. اے میں ہن نہیں نویں لئیے, اے میں نواں لیا ہے, اے ویکھ اساں تے اچھا پھر بڑے فخر نال دسن گے وہ پے گی باجی تسی تالے تے نہیں رکھدے چیزاں. نہیں اساں نہیں کدی تالا لوایا, اسی شروع تو ہی نہیں لوایا. اسی خدا نوں چوکیدار رکھے نال کہیں بھی جان کے تھوڑا تھوڑا کہ خدا دا بڑا شکر ہے, خدا دا بڑا شکر ہے, خدا نہ ہو گیا نہ تالا ہو گیا. اے ویکھ میں نہیں کدی تالا لایا, اے پیا. اچھا اس بندے نے بھی ایسا ہی کیا, یہ خزانہ ایون کہ وہ ساری چیزیں جو ان کے باپ دادا نے, بولیے باپ دادا نے ان کے پورخوں نے اکٹھی کی تھی, وہ ساری دکھا دی. جہاں سہرے والوں بھی ملیاں تے جہاں پیکے والوں بھی ملیاں, نال سہرے نے دو برائیاں بھی کرتیاں. اے جڑا سہرے پایا تے کاغذ تے منہ ہولا ہی, اے میری امی نے بنوا کے دتا ہے. امی نے پاویں وہ پتھر تے موتی لوا کے پارا کیتا ہے, پر امی والا پارا ہی ہے. چل بھائی امی والا پارا ہی رہن دے. پر جن کو دکھا رہا ہے وہ کون ہے؟ تو ان کے بارے میں جانتا نہیں ہے, تو ان کے بارے میں جانتی نہیں ہے. Who is this? یہ کون ہے؟ نو, اس نے سارا کچھ غرور میں آ کر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میرے پاس بڑا خزانہ ہے, میرے پاس بڑا زیور ہے, میرے پاس بڑی چیزیں ہیں, میرے پاس یہ ہے, وہ کھا بیٹھا. پھر کیا ہوا؟ پھر خدا کی طرف سے پیغام آ گیا. حزقیاہ, یس یہ کون تھے جو تیرے گھر آئے تھے؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ بابل کی طرف سے, شاید بابل کی طرف سے میرا پتہ لینے آئے تھے, یہ میری خرید دریافت کرنے آئے تھے. اچھا تو نے ان کے ساتھ کیا باتیں کی ہیں, تو نے ان کو کیا بتایا ہے؟ اب حزقیاہ بڑے فخر سے بتاتا ہے, پادری صاحب میں انہوں نے کھول کے گلاں کیتیاں نے, میں انہوں نے کھول کے گلاں کی لوڑ جھوٹ مارن دی, ایویں پہ بندہ چھپائے. آہو بھائی کول ہے وے تے پھر ہے وے کرتے نا لوکی, ہے وے ہن کی چھپانا, اگلے نوں تے پتہ لگے کہ اسی کنے کو جوگے ہیں. عیسائیاں تے کھلو جا ذرا گل سن ہن خدا دی. وہ پادری طارق صاحب والا سرکار نوں آندے نے کوئی گل کرے نا من آندے نے پتر گوڑا اپنا ہے تو بھی لکا لکا کھانا چاہیے. وہ بھی کس طرح کھانا چاہیے؟ لکا لکا کے, نہیں تو کوئی مانگ ہی لیتا ہے کہ مینوں بھی تھوڑا جہا دے دو, نہ ہوئے تو مکھیاں ضرور بیندیاں ہیں, گندا ضرور کرتیاں نے. حزقیاہ نے سب کچھ اسے بتا دیا اور خدا کے بندہ نے کہا سن میری بات, یہ جو سب کچھ تو نے ان کو دکھایا ہے اب تیرے پاس یہ نہیں رہے گا, نہیں بچے گا. یہ لوگ اس کا صفایا کر لیں گے, اسے لے جائیں گے. کیا بات ہے. آج اگر کسی کو کہے نا, اور اس طرح کے مشورے سیانے لوگ ہی دیتے ہیں, جڑا کوئی خدا دا خادم ہوئے یا کوئی بڑا بھرا یا کوئی سورا ساس, سیانے جڑے کہ تینوں کی لوڑ سے ان چیزاں وکھان دی, کیوں تو ساری چیزاں وکھائیاں. پر آج کل دیاں نواں دیاں کڑیاں, آج کل دے منڈے, آج کل دی نسل اس چیز کا غصہ کر دی ہے. او امی تیرے دل تے شک کی رہتا ہے, وہ پہی کہے گی نہیں پتر زمانہ ٹھیک نہیں ہے. یہ لوگ بڑے بڑے نوح نے ہن وکھایا کہ میرے کو کنا کچھ ہے, اما تو انہوں غلط رنگ دی جا رہی ہے. لیکن سنیے, میں نے اس کی جو لکھی تھی بیوقوفی کی اور قومی دولت دشمنوں کے سامنے نمائش کی, جس طرح ہم اپنی چیزیں نمائش کے لیے کرتے ہیں.
آج ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم فخر کے ساتھ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے اور اپنا جھنڈا اوپر کرنے کے لیے اپنا سارا کچھ دکھاتے ہیں، اپنی دولت، اپنا سونا، اپنی چاندی نمائش کے لیے دکھاتے ہیں، اپنا روپیہ پیسہ نمائش کے لیے دکھاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر چوری ہونی، پھر کیوں ہونا؟ پھر کیوں ہونا ہے؟ چوری ہوئی ہونی، پھر کیوں ہونا ہے؟ گھر دا بیٹی لنکا ڈائے جنہوں سارے پیٹ دے دیتے تو انہیں تو پھر لنکا لٹنی ہوئی ہے نا۔ آمین۔ کبھی بھی غرور تکبر میں آ کر اپنا نقصان نہ کرے۔ غرور عقل کو کھا جاتا ہے۔ غرور ہمارے نقصان میں سے ایک بڑی قوت ہے۔ غرور سے ہمارا بہت نقصان ہوتا ہے۔ غرور میں آ کے، تکبر میں آ کے انسان بڑی بڑی ضمانتیں دے بیٹھتا ہے، بڑی بڑی حامیاں بھر لیتا ہے۔ او جی میں ہے میرے تے یقین کرو۔ اصل میں وہ اپنے آپ کو بڑا بتا رہا ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، میں بڑا مالدار ہوں، جیدار ہوں، میرا دل بڑا بڑا ہے۔ لکھا ہے کہ جو اس طرح ضمانت دیتا ہے اس کے کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے۔ آمین آمین آمین۔ اچھا جو غرور کرتا ہے نا وہ خدا کو بھول جاتا ہے۔ استثناء 8واں باب، یہ باجری ذرا پڑھ دے۔ استثناء 8واں باب 14ویں آیت، پیدائش، خروج، اعبار، گنتی، استثناء۔ تو تیرے دل میں غرور سمائے اور تو خداوند اپنے خدا کو بھول جائے جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا ہے۔ آمین۔ لکھا ہے تو تیرے دل میں غرور سمائے اور تو خداوند اپنے خدا کو بھول جائے۔ یہ بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے۔ ہاللیلویا۔ جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال آیا۔ پادری صاحب بڑا ہی کام ہے، جدوں تک اپنا کار لے لیا ہے کام ہی نہیں مکتے۔ اتوارے بھی مستری لگے نے، اتوارے بھی پادری صاحب دعا کرو خدا سانو جگہ دے دے، اپنی دعا کی تھی جگہ مل گئی، دعا کرو خدا بھی ایسا بننا ساری کار بنا لئیے۔ کار بننا شروع ہو گیا۔ بھائی جی کتنے سو اتوار نو اور جی مستری آ گئے سن جی، تو انہوں پتا سی چاہتے چھتی چھتی کام مک جائے، تو جدو کار بن جائے تو دل کرے پاس بھی بدل جا۔ تیرے دل میں غرور سمائے اور تو کس کو بھول جائے؟ اپنے خدا کو۔ غرور سے انسان خدا کو بھول جاتا ہے، خدا کو یاد کرنا بھول جاتا ہے، دعا کرنا بھول جاتا ہے۔ غرور سے خدا کو انسان وقت نہیں دیتا، خدا کی عزت نہیں کرتا۔ کیوں جی ایسے ہی ہے؟ بولیں جی این جی گالے۔ یہ واقعہ ہوا تھا مصر میں، میں ذرا پڑھ کے سناتا ہوں 9ویں آیت سے۔ اس ملک میں تجھ کو روٹی بافراد ملے گی اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، کیونکہ اس ملک کے پتھر بھی لوہا ہیں اور وہاں کے پہاڑوں سے تو تانبا کھود کر نکال سکے گا، اور تو کھائے گا اور سیر ہوگا، اور اس اچھے ملک کے لیے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اس کا شکر بجا لائے گا۔ سو خبردار رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو خداوند اپنے خدا کو بھول جائے، اس کے فرمانوں اور حکموں اور آئین کو جن کو آج میں تجھ کو سناتا ہوں ماننا چھوڑ دے۔ ایسا نہ ہو کہ جب تو کھا کر سیر ہو اور خوش نما گھر بنا کر ان میں رہنے لگے، اور تیرے گائے بیل کے غلے اور بھیڑ بکریاں بڑھ جائیں، اور تیرے پاس چاندی اور سونا اور مال با کثرت ہو جائے، تو تیرے دل میں غرور سمائے۔ بندے نے جدو حالات بدلنے شروع ہوتے نا، ایٹومیٹک بولی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔
ਟੂਨ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਟਿਊਨ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪਾਦਰੀ ਸਭ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਬੜੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਆਖ ਲੈਣਾ? ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, खिरजे जाए ना जाए, दुआ करे ना करे। मतलब कि आओ हम अपनी दौलत को एंजॉय करते हैं, अपने काम में मसरूफ होते हैं, अपने कारोबार को टाइम देते हैं। खुदा को छोड़ो, ये गरूर है। बहुत सारे नौजवान दुआ करवाएंगे, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। तो जिस दिन नौकरी मिल जाए उस दिन केड़ियां दुआवां, केड़ा पादरी, केड़ी शुक्रगुजारी, केड़ियां देगा? ये गरूर है। गरूर से इंसान खुदा को भूल जाता है। आप पता है कि गरूर अच्छे आदमी नहीं करते, गरूर बुरे आदमी करते हैं। अय्यूब 35:12, वो दुहाई देते हैं पर कोई जवाब नहीं देता, ये बुरे आदमियों के गरूर के स्वभाव से है। गरूर कौन करता है? बुरे आदमी, बुरे, खुदा के नापसंदीदा, खुदा के नापसंदीदा, इनमें गरूर कूद 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 कर भरा होता है। आसमान पर एक वाकया हुआ लूसीफर का, जिसका मैं स्टार्ट में जिक्र कर रहा था। ये गान वाले के लिए गुस्सा ना कर जाए मेरी गल। ये खुदा के हजूर वर्शिप किया करता था, ये गाता था, ये गाता था, और जब ये अपने पर खोलता तो पूरे आसमान में, ये ट्यून जरा ऊंची करना शची, और ऊंची करना, ये ट्यून नजर समझ आ रही है? आसमान में ऐसा माहौल हो जाता, ओह, जैसे ये शजील समझे कि मेरे वास्ते पादरी का भावें गला दबा दिया, भावें चर्च का माहौल खराब कर दिया मैक बंद करके, भावें मैक जनाब उत्ते थले कर दिया, शजील हो सकता ना? गरूर ही है, मेरे हाथ से सारा कुछ है जी, है ना? ऐसा ही पर ना करें। और लूसीफर से जड़ा करता लूसीफर, उसने कहा ये मेरी वजह से है। खुदा ने कहा बंदे का पुत्र बन जा, ये तेरी वजह से नहीं है, ये मेरी कुदरत है, ये मेरा जलाल है। अच्छा, खुदा ने उसको बड़ी खूबसूरत ड्रेसिंग बनाई हुई थी उसकी, जैसे जे ये खूबसूरत बैठे हुए हैं, इन्हां जो आवाज भावें किसी दी चज दी ना आए, लेकिन कहणगे मेरी वजह तो कोई नहीं, मैं कोयर च ना होवां ते वेखां कोयर का दिया है ना। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦੁਆ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਦੁਆ ਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ਕ हो जाना, गाना तो दूर की गल। ऐसे उसने किया, खुदा ने उसको बड़ी खूबसूरत पोशाक बनाई ना, ये तो रेड टाई व्हाइट शर्ट ये सस्ता काम है। खुदा ने उसकी पोशाक बनाई जनाब वो कीमती पत्थरों से, जो 12 पत्थर हैं, मोती, लाल, जमुर्द, इस तरह के सारे पत्थरों के फरोजा हकीक उसने वो अपने परस्तार की पोशाक पर लगा दिए। खुदा ने भी सोचा होगा यार साड़ी ये जान पहचान है, बंदा मेहनत करता है सही। अब परस्तार ने परस्तिश कर दी है और खुदा वहां से आता है कि ताकि मैं अपने तख्त पर अपनी कुर्सी पर बैठूं। खुदा जब वहां से निकलता है तो उसमें से लाइटें निकलती हैं, नूर निकलता है, और नूर पड़ता है वो लूसीफर की पोशाक पर, उन पत्थरों पर, पत्थरों में से आगे वापस लाइटें होकर आती हैं। जैसे आप रोशनी की तरफ देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि यहां से आपकी तरफ लाइटें आ रही हैं और आपकी तरफ से उधर जा रही हैं। ऐसे ही वहां हुआ और लूसीफर ने कहा ले मेरी वजह तो खुदा के नूर बैठ गया, ये मेरी वजह से माहौल बन रहा है।
خدا نے منع کیا کہ تو نہ کر ایسا. اچھا ذرا اس کو پڑھتے ہیں. یسایہ کی کتاب نکالیے ذرا تاکہ یہ آپ کو یاد رہے. اگر مجھے حوالہ یاد ہے تو پھر ضرور ہم اس کو پڑھیں گے. ہوا کیا تھا وہاں پہ؟ یسایہ 14واں باب اس کی 12ویں آیت سے پڑھوں گا. اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا, میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا, میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا, میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا, لیکن تو پتال کے گھڑے کی تہ میں اتارا جائے گا. اور جن کی نظر تجھ پر پڑے گی تجھے غور سے دیکھ کر کہیں گے کیا یہ وہی شخص ہے جس نے زمین کو لرزایا اور مملکتوں کو ہلا دیا, اور جس نے جہان کو ویران کیا اور اس کی بستیاں اجاڑ دی, جس نے اپنے اسیروں کو آزاد نہ کیا کہ گھر کی طرف جائیں, اور قوموں کے تمام بادشاہ سب کے سب اپنے مسکن میں شوکت کے ساتھ آرام کرتے ہیں, لیکن تو اپنی گور میں باہر نکمی شاخ کی مانند نکال پھینکا گیا. تو ان مقتولوں کے نیچے دبا ہے جو تلوار سے چھیدے گئے اور گڑھے کے پتھروں پر گرے ہیں, اس لاش کی مانند ہے جو پاؤں سے لتاڑی گئی. آگے بہت ساری باتیں. یہ لوسیفر ہے جو اپنے آپ کو, اس کے بارے میں ایک اور جگہ لکھا ہے کہ یہ سایہ افغان تھا. خدا نے اسے بڑی خوبصورت پوشاک بنائی حزقیل 28ویں باب میں, لیکن یہ بات اور طرف چلی جائے گی. لیکن اتنا سنیے کہ یہ پرستار, یہ لوسیفر, یہ ہر وقت گھمنڈ میں کہ یہ چرچ کا ماحول میری طرف پہ بنتا ہے. سالی نہ کہہ لو, چرچ کا ماحول کس کی وجہ سے ہے؟ میری طرف سے ہے. اگر میں نہ گاواں تے ویکھاں پھر کی ہوندا ہے تے کیوں جی؟ چرچ کا ماحول پاکرو کی وجہ سے ہوتا ہے یا گانے والوں کی وجہ سے ہوتا ہے؟ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ پاکرو کی وجہ سے. اگر گاؤں والے کی وجہ سے ماحول ہوئے نا تے پھر تے جناب جڑے ساڈے محفل میوزک ہوندے نے نا, یہ تے کئیاں دے گلے جڑے نے جناب ادوں بھی سریلے ہوندے نے. کیوں جی؟ پھر تو جدھر نصرت فتح علی گا رہا ہو اوتھے تے فرشتے بھی ڈانس کرن پہ ہل کے. ہاں یہ غرور گھمنڈ ابلیس نے جب اس کو ٹول دی, جب اس بات پہ پکا ہو گیا تو خدا نے کہا تیری میں تینوں اوقات بخاواں, ہن تیری میں تینوں ویکھاں کہ چرچ کیویں چل جائے گا جدوں میں گانا چھڑ دیتا. ادھی کلیسیا دے میری وجہ بڑے سارے لوگ آندے نے اسی تیرے نال آ. پادری صاحب نوں کی ہوندا ہے؟ ابلیس نے بھی ایسا ہی سوچا کہ آسمان کا فرشتے تو میرے ساتھ ہے. اس نے بڑے ساروں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا. وہ خدا تے کسے نوں کوئی عہدہ ہی نہیں دیندا تے تسی میرے نال میں تانوں عہدے دے دیاں گا. فرشتہ نے کہا ٹھیک ہے. خدا کو پتہ چلا, خدا نے فرشتہ کو سمجھایا اوے گل سنو, میں نے اس کو نکال دینا ہے تو تم لوگ نا ٹھیک ہو جاؤ. اب فرشتوں کے دل میں نا خرد برد شروع ہو گئی. جو باغی لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں ان کی کریے. لوسیفر نے چال چلی, انہیں خدا بڑا ڈاٹا ہے, وہ نافرمانوں کو قبول نہیں کرتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, نافرمان جب توبہ کرتا ہے تو خدا ان کو قبول کرتا ہے. تو تم خدا کی طرف گئے تو واپس آئے تو میں بھی نہیں رکھوں گا. فرشتے نے کہا اچھا اسی ادھر ہی رہنے ہیں. ہوا کیا؟ خدا نے اس کو سمجھایا, صبح کے روشن ستارے کو, سایہ افغان کو سمجھایا, لیکن اس کے دل میں غرور سمایا ہوا تھا, نافرمانی آئی ہوئی تھی. اور جناب خدا نے پھر میکائیل فرشتے کو حکم دیا, جنگجو فرشتے کو. مکاشفہ کی کتاب میں ذکر ملتا ہے انہوں نے چنگا پنڈیا میرے نام پہ. خدا کو بھی لیڈر ہے. آمین. گل ہوتی ہے نا کدی کدی پادری آپ پہ کوئی گل کرتا نہیں, یہ لیڈرشپ اگے لگی ہے. یہ لیڈرشپ تھی. یہ جو میکائیل تھا یہ کیا تھا؟ یہ لیڈرشپ. خدا نے کہا ذرا تو آنا ذرا ادھر, تین گل بات والا بندہ مجھے لگنا ہے.
انہیں خدا جی اتنے کوئی دو ہاتھ کرنے پی گئے تھے، خدا نے آخر کر دیں ہی اتنے کر دیں، ویکھی جائے گی پھر جیڑی ہوئے گی۔ تو پھر میکائیل نے کوٹا، مارا، اور ابلیس کو، لوسیفر کو اور اس کے جو پیروکار تھے، اس کے ساتھی، اس کے ماننے والے، پھر اس نے کہاں گرائے؟ آسمان سے زمین پر تاریکی غاروں میں۔ تاریکی، یہ غرور کرتے تھے، یہ گھمنڈ کرتے تھے۔ جوے سب اکثر کب گاتے ہوتے ہیں، میں گھمنڈ کروں گا یعقوب دے خدا دے، انہیں اپنی واسطے گھمنڈ کر لیا، اپنی گلوکاری تے گھمنڈ کر لیا۔ اور میں تمہیں گل دساں، میں بھائی تھوڑے کو پہلا نہیں معافی مانگی، چرچوں کا آج 90-95% ماحول گانے والے خراب کرتے ہیں۔ انہوں نے بیماری ہے، خان صاحبی دے چکر چ نا یہ داد وصول کرنے چکر چ رہتے ہیں کہ ساڈی واہ واہ واہ، جہے گانے والے کے سامنے واہ واہ نہ کیتی جائے کہ وہ پھر فارغ ہے، وہ گاتا بجاتا ہی نہیں ہے، مینوں کوئی فائدہ ہوا کیوں جی؟ اس لیے ان کے شاید خون میں ہے یا اتوں ہی کلو آ گئی ہے انہوں نے ویچ، اور لوسیفر اتوں ہی آیا ہے نا۔ تو یہ 90-95% ماحول یہ گانے والے خراب کر دیتے ہیں۔ ان کی مرضی ہوتی ہے تو سر میں گاتے ہیں، ان کی مرضی ہوتی ہے تو لاپ آ کے ادھر مارتے ہیں۔ یہ غرور ہے، یہ گھمنڈ ہے۔ لیکن جو اس طرح ہمارے بیٹوں کی طرح عاجز، حلیم اور 3 میں سے 1 اور 1 میں سے 3 دکھائی دیتا ہے نا، باپ بیٹے روح القدس کی طرح، تو آسمانی ماحول بنتا ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا ہمارے بچوں کو اس غرور کی روح سے بچائے اور یہ ہمیشہ اسی تک بنے رہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ایسا ہوتا نہیں ہے چرچوں میں، ایسا ہوتا نہیں ہے چرچوں میں کہ جتنے ایک گان والا ہوئے تو اتنے دوجے نال کھلو کے گان وہ دی مدد کرنا، نہیں، ایک گان والا ہوئے تو انہوں نے طرف پیچھے انہوں موقع دے تو ادھر منہ کر چھڑتا ہے تو نال ہی وٹ چاڑی جانا منہ، جدو چرچوں باہر نکلتا ہے لگتا ہے کہ جو تمباکو دی کھپڑی بن گئی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سو ابلیس کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ اس کے دل میں غرور سمایا، گھمنڈ سمایا، اور یہ زمین سے آسمان سے زمین پر پھینکا گیا۔ بھلا کیسے؟ ہم نے یہ آیت پڑھ لی ہے نا کہ غرور برے آدمی کرتے ہیں، غرور کرنے والوں سے خدا نفرت کرتا ہے۔ امثال 16:5 جویسا پڑھ دیجئے، امثال 16:5 ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے خداوند کو نفرت ہے، یقیناً وہ بے سزا نہ چھوٹے۔ آمین۔ ہر ایک جس کے دل میں غرور ہے خدا کو اس سے، ابلیس کے دل میں کیا تھا؟ خدا کو اس سے کیا ہو گئی؟ خدا نے اسے کہاں سے کہاں پھینک دیا؟ آسمان سے زمین پر۔ غرور کرنے والوں کی خدمت اس طرح ختم ہو جاتی ہے۔ غرور کرنے والوں کی خدمت اس طرح ختم ہو جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ خدا ان سے نفرت کرتا ہے۔ تو جو تو نہیں کوئی چاہتا خدا میرے کو نفرت کرے، کوئی چاہتا ہے خدا میرے تو نفرت کرے؟ خدا میرے لو منہ موڑ دے، میرے تے بیماری آئے تو خدا کہے مرن دے سو، میرے تے مصیبت آئے تو خدا کہے ڈگا رہن دے سو، میرے تے پریشانی آئے، جس سے خدا کو نفرت ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے۔ غرور کو اپنے دل سے نکال دے۔ غرور کرنے والوں سے خدا نفرت کرتا ہے۔ غرور کرنے والوں سے خدا، اور بولیے غرور کرنے والوں سے خدا، ان کا رویہ طور طریقہ ایویں ایک بندہ تھا نا، وہ بڑا امیر تھا، اور امیر ہونے کی وجہ سے نا وہ ہر وقت لڑتا جھگڑتا، غصے میں رہتا، وہ ہر وقت لڑتا جھگڑتا رہتا، اور جو اس کے سامنے آتا اسے بدتمیزی کرتا، اور جناب اس کی اکڑ نہیں مان تھی، عجیب و غریب باتیں، الٹے جواب، الٹی باتیں، ہر بات بڑھا چڑھا کر۔ مغرور لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ پھر
आहिस्ता आहिस्ता हुआ क्या कि लोग उससे नफरत करने लगे कि यार ये बंदा ठीक नहीं है। पैसा तो क्या हुआ, पहले तो उसकी बर्दाश्त करते रहे, आहिस्ता आहिस्ता लोग उसे छोड़ना शुरू हो गए। और फिर एक वक्त आया कि आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने भी उसे छोड़ना शुरू कर दिया, बरकतें जाना शुरू हो गई और लोग उससे मिलना गिलना बंद हो गए, माल मता बिकना शुरू हो गया। और एक दिन वो बंदा आसमान से लूसीफर की तरह कहां आ गया, जमीन पर खाली कंगाल। एक बंदा गया शरीफ जिया दे कोल, चलो पादरी ला लो, कोई पादरी गया, उन्हें कहा भाईया ये क्या है, हुण ते वेख तेरे को कुछ नहीं रहा, हुण ते तेरे को कुछ नहीं रहा, सब कुछ खाली हो गया, सारे छड़ गए तेरियां हरकतां दी, तेरे कामां दी वजह तो सारे लोग सारी बरादरी तेन छड़ गई, पैसा नहीं रहा, घर वेच के छड़ दे। उन्हें कहा अच्छा सारा कुछ देख के क्यों गया, हुण इको एक गुस्सा ते गरूर है कि छड़ दवां, मैं तो नहीं छड़दा। बहुत सारे लोग जिनके पास कुछ नहीं होता वो इसी पर मान रखते हैं। मैं बड़ा बदतमीज हां और मेरे नाल नहीं कभी गल की फलाने ने, भाई क्यों, मैं को टका के मुंह ते जवाब देना, और शर्म कर, तेरे प्यो दी उम्र दा है, तेरी मां दी उम्र दी है। ये गरूर है अपने ऊपर, ये तकब्बुर है कि मेरी ज़बान बड़ी लंबी है, ये भी गरूर है। मेरी ज़बान बड़ी लंबी, ज़बान का भी गरूर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सारे दी ज़बानां ते साइंस के मुताबिक ने, ते मेरी ज़बान एक्स्ट्रा है, ज़बान का गरूर। मेरे नाल नहीं कभी किसी गल की, क्यों, उन्होंने पता है मेरा, मैं मुंह ते जवाब देना होता है। मैं अक्सर कहता हूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं मैं कभी गलत गल बर्दाश्त नहीं की, मैं कभी गलत गल बर्दाश्त नहीं, ते की तू वड्डा कीता नहीं कीती, ते गलत गल ही ते बर्दाश्त करनी हुंदी है, सही गल दा भी हुंदा बर्दाश्त ना बर्दाश्त करना ठीक। सही गल ते वैसे ही सही है, और ते सारे वैसे ही आमीन कहना है, इतराज केड़ी गल ते हुंदा है, गलत ते मजा तो तब है जब तू गलत बात बर्दाश्त करे। सही बात है उसका तो बर्दाश्त करने या ना करने का कोई चक्कर ही नहीं है, गलत बात बर्दाश्त करेंगे फिर पता चलेगा कि आप किस तरह के लोग हैं। तो बात हो रही थी गरूर आता कहां से, हालेलुया। अब गरूर के बारे में सीख रहे हैं। जीसस जीसस, पीछे आदल साहब बैठे हुए अंधेरे में, 8 ये किया जी, ठीक है, हाँ जी 8 ये किया। अब कुत्तों की कुर्बानियों की बाबत ये है, हम जानते हैं कि हम सब इल्म रखते हैं, इल्म गरूर पैदा करता है लेकिन मोहब्बत तरक्की का बायस है। आमीन। गरूर कौन पैदा करता है, गरूर कौन पैदा करता है, इल्म। मैनू बड़ा कुछ होता, मेरे को बहुत कुछ से, मेरी दुआ ना ते चंगारियां निकल आउंदियां हैं मेरी, हाँ बड़िया नूं गलत फहमी है, मैं दुआ करा ते खुदा भी जनाब हिल जाता आसमानां ते। आमीन। इल्म गरूर पैदा करता है, जिहदे बच्चे थोड़े जे पढ़ जान ना, इल्म आ जाए जिन्हां दे विच, ओ किसी माड़े रिश्तेदार नाल रिश्ता करना पसंद नहीं करता। पता लगता बच्चों दी उम्र 50-50 हो गई ने, कुड़ी बड़ा पढ़ी, उन्हें एमए किया है, उन्हें एमए पढ़िया मुंडा लभेगा तो तां ही, भाई क्यों मैट्रिक किया मुंडा, क्यों उम्र च की कमी है। इल्म गरूर पैदा करता है, मेरी तनख्वाह बड़ी है, मेरा घर बड़ा चंगा है, ये इल्म, ये सारी चीजें गरूर पैदा करती हैं। मेरे अंदर बड़ा नॉलेज, मैं बहुत अच्छा गा लेता हूं, मैं बहुत अच्छा बजा लेता हूं, ये सारी चीजें इल्म से होती है। मैं इल्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इल्म अगर ठीक इस्तेमाल किया जाए तो तब, क्योंकि बच्चा पढ़ जाए ना, थोड़ा जा सियाना हो जाए, और सॉरी सियाना नहीं, पढ़ जाए, मैट्रिक एमए कर जाए, तो घर वाले बाकी सादे अनपढ़ हो तो बोलने ही नहीं देता, एवं गलत फैसले कराए जाता है। मैंने बहुत सारे जो बाप है ना उनको देखा कि उन्हें पूरी पेंशन अपना 17 साल के मुंडिया के आखे लग के ना अजार छड़ी, भाई क्यों, पढ़िया लिखा सी यार, साडे घर चो ये सियाना सी। क्या आप क्या समझते कि पढ़ा लिखा बंदा अक्लमंद होता है? किसने कहा कि अक्लमंद होता है? नो, रूह कुदस अक्लमंद बनाता है।
پڑھے لکھے لوگوں کو تے جناب آ کے نا توبہ کر لو تو آدھے وہ کیوں اسی ایم اے نہیں کیتا جنہوں نے توبہ کر لو بپتسمہ لے لو لے ساڑی تنخواہ 2 لاکھ روپیہ ہے بندے دیا پترا تنخواہ نے یا تعلیم نے تینوں خدا دی بادشاہی چ نہیں کھڑنا. اگر یہی پہلو سوچتا جو ہر مذہب ہر ایک طرح کا نالج رکھتا تھا جو اتنی زبانیں سمجھتا تھا جو جناب اپنی نظر میں پروفیسر بنتا تھا تو وہ کبھی بھی یسوع مسیح کو قبول نہ. علم نے ہمارے لوگوں کی مت مار کے رکھ دی. غرور تکبر اپنا تو پڑھ دے نہیں تے جو پڑھ جے تے پھر وہ کسی نے نیڑے نہیں آن دیتا. یہ سے چکری میں پڑھیا ایک بات یاد میں آپ کو بتاؤں یہ لکھ لیجئے گا کہ اپنے مرنے سے پہلے اپنا علم اپنا نالج اگر اچھا ہے فائدہ مند ہے تو دوسروں کو دی جائے. دوسروں کو دی جائے. پڑھے لکھے لوگ جو نا جو پڑھے لکھے ان کا بہیو کیا ہوتا ہے اے منڈا نہیں تو ادھر بھائی آ جاؤ بہ جاؤ بیٹا بہ جاؤ نہیں بھائی صاحب تمہیں پتا ہوتا ذرا سکول کا کام ہے. اچھا بھاویں وہ سیپلیاں ہی آئیاں ہوں گھر والے انہوں نے دھیانے لایا ہوتا ہے میں بہت پڑھی میں بہت پڑھیا ہوں. صحیح بات ہے. پڑھے لکھے لوگوں کی اتنی ساری میں آپ کو مسٹیک بتا سکتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگ کسی سے سلام دعا کرنا پسند نہیں کرتے. حالانکہ تعلیم تو جو ہے وہ تمیز سکھاتی ہے. تعلیم تو جو ہے وہ آپ کو انسان بنا دیتی ہے. یہ کیا چکر ہوا کہ آپ پڑھ لکھ گئے تو آپ کی نظر میں دوسرے انسان ہی نہیں ہے. کہاں سے سیکھیں گے وہ لوگ؟ کیا لکھا ہے کہ علم جو ہے وہ غرور پیدا کرتا ہے. غرور عقل کا دشمن ہے. غرور سے لڑائی ہوتی ہے. غرور سے وہ گھر میں نہ اتفاقی آتی ہے اور غرور سے آپ کی خدمت ختم ہو جاتی ہے. غرور سے خدمت ختم ہو جاتی ہے. میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں یہ. بھلے وہ پادری ہے. اب میں اپنی بات کرتا ہوں. اگر میں اس طرح چھوٹے یہ جو بچے سٹیج پہ بیٹھے ہیں ان سے بات نہیں کرتا ان کو ملتا نہیں ہوں ان سے گفتگو نہیں کرتا ان کے ساتھ کھاتا پیتا نہیں ہوں تو میری خدمت آنے والے 2-3 مہینوں میں ختم ہے. میں آپ کو سچ ہی کہتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فیمس ہوں تو پھر اکیلے نہ رہیں. آپ عوام میں آئے. فیمس وہ بندہ ہوتا ہے جو عوام کے اندر رہتا ہے. آپ چاہیں آپ کو خدا نے خدمت دی ہے وہاں آ کے خدمت کریں. دعا کی خدمت دی ہے دعا کریں. کلام پڑھنے کی خدمت دی ہے کلام پڑھیں. سنانے کی دی ہے سنائیں. گانے کی دی ہے گائیں. لیکن خدا کے لوگوں عوام کے اپنے لوگوں کے بہن بھائیوں کے ساتھ کیپ اینڈ ٹچ نہیں. بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں میں ہماری کلیسیا میں ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں. کڑی بہت اچھا گا لیندی ہے. منڈا بہت اچھا گا لیندا ہے. وہ مانت بھائی مجھے پتہ نہیں ایچ9 سے آیا کہ نہیں آیا لیکن بھائی ارمن آئے ہوئے ہیں. وہ ایچ9 کی ایک فیملی ہے ان کی بیٹی گاتی ہے. ہمارے چرچ میں ایک آدھ بار آئی ہے تو اس کی امی ایک دن مجھے کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹی سٹار بن گئی ہے. میں آسمان میں دیکھنا شروع کرتا میں پتہ نہیں کتنے چمکتی ہوئی تھی. میں جی کتنے سٹار بنی گئی نہیں اس کا بینر پر تصویر آ گئی ہے سٹار لکھ دیا گیا اس کے نام. میں پھر ایسے تو ہوں چرچ نہیں جاندی کیوں سٹار ہوں آسمانہ دے جا کے گان دی کہ اس نے چرچ نہ چھوڑ دیا کہ یہ چرچ میرے لیول کے نہیں ہے. میں اتنے کم لوگوں کے سامنے نہیں گا سکتی نہیں گا سکتا. بڑے سٹار ایسے ہی کرتے ہیں جو میرا گیت ادھر رکھے چلو چرچ پار جائے گا. میں عظیم سے بہت خوش ہوں. کوئی بھی نہ ہو تو یہ لگا رہتا ہے دمان انہیں کبھی کہا بابا جی لوگ تھوڑے دے لوگوں سامنے میں زور لا رہی ہوں تو جو لوگ پارتے تھے تسی میں پوچھتے نہیں. شاباش. داؤد کی نہ سامنے گاتا سی وہ تو پیڑا بکریاں سامنے گائی جاتا سی. وہ دے ورگا کوئی پرستار ہے آگے ہاں ہمارے جو پرستار ہیں نا ان کو لگتا ہے کہ یہ لوگ بھیڑ بکریاں میں نہیں نظر آتے. میں اول اور بات کر رہا ہوں اپنے چرچ کی بات کر رہا ہوں. بہت کام خراب ہوتا جا رہا ہے غرور نے تکبر نے. سچی بات ہے جو بڑے بڑے خادم ہیں نا جن کو خدا نے واقعی بلیس کیا ہے
वो भी थोड़े लोगों के सामने कलाम सुनाना पसंद नहीं करते। जब एक गुनाहगार तौबा करता है तो आसमान पर उतने ही फरिश्ते खुशी मनाते हैं जितने बहुत ज्यादा हालेलुया हालेलुया। कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। हालेलुया। अगर इसी तरह हम एक एक रूह को छोड़ते रहे, आजाद करते रहे, क्यों जवेद साहब, एक एक कंध तो डिगदी रहे तो की होगा, एक दिन सारी कंध ना, एक रूह भी है तो आप करें और यूं आप गुरूर की स्पिरिट से खत्म हो जाए। आप में से गुरूर की स्पिरिट खत्म हो जाएगी, आप गुरूर की स्पिरिट से आजाद हो जाएंगे। आपसे कोई मिले, बड़ा मिले, छोटा मिले, अमीर मिले, गरीब स्पेशली जब मिले तो उसकी पूरी बात सुने और उसे पूरा जवाब दे, बनाए उसके साथ, बचाए उसको, गरीब घरों में जाए, गरीबों के साथ रफाकत करें, मिले जुले उनसे। और यीशु से गरीबा की शादियां बड़े खुश होकर जाते सारे, सच्ची बात है ना। वो ਇਹੋ जी शादी ਦੇ ਵੀ ਅਪੜ ਗਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜੰਜ ਨੂੰ ਪਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜੰਜ ਮੰਗਾਈ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਹੀ ਸਨ। ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਬਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਛ ਦੇ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ गई है। तो आज हम क्या करते हैं, और नीचे छड्डो पर उन्होंने ब्याह देखते हैं, उनकी सालगिरह पर नो, ये गरूर है, ये घमंड है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की बातें हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं। हिजकिय्याह की जिंदगी से हमने सीखा कि किस तरह हम फख्र से, गरूर से, अपने घर के भेद, अपने दिल की बातें। मैं एक कॉलेज में पढ़ रहा था कि लिखा है कि जिन्ना ਅਸੀਂ ਭੇਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਐਡਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਕਿਉਂ ਲੈਣ ਲਿਆ ਹੈ? ਤੂੰ ਨਾ ही कर, अगो तू उनको गारंटी भी लेने किसी ने करनी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे तूने कर दिया वो भी आगे। मेरी बात समझा रही है? तो बचे ऐसी सारी हमाकतों से, जो बात नहीं करने वाले ना करें। क्यों आप किसी का राज फाश करते हैं? क्यों अपने गुरूर और घमंड की वजह से अपना नुकसान उठाते हैं? क्यों आप खुदा के लिए नफरत का बायस बनते हैं? क्यों आप अपने इल्म का गलत इस्तेमाल करके तो गुरूर करते हैं? इसलिए मेरे बच्चों प्लीज इस रूह से बचिए। ये बड़ी बुरी स्पिरिट है, ये बहुत बड़ी स्पिरिट है। खुदा हम इस कलाम को सिला हम सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन।